رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، کیا جوانوں تم میں سے جس سے ہو سکے تو نکاح کریں، کہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ پاک دامنی کا سبب ذریعہ شریعت مطہرہ میں نکاح رکھا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کی اتنی ترغیبات دی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی باقاعدہ اس کی ترغیب اور ان معنوں میں ترغیب ہے۔ اگر لوگ فقراء بھی ہوں گے، کم مال والے بھی ہوں گے، تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح کرنے کی وجہ سے، نکاح کی برکت سے وہ غنی ہو جائیں گے۔ ویسے تو نکاح سنت مبارکہ ہے، ہاں کئی اس کی صورتیں دائرے ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نکاح فرض والی کیفیت میں ہو جاتا ہے، کئی ہیں کہ جہاں واجب والی ہیں، اور کہیں مسنون رہتا ہے، اور بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ نکاح نہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب یہ ہر ایک اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر جہاں نکاح کرنا ہے تو اس کے کئی حقوق اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، نفقے کے اعتبار سے، زوجیت کے معاملات کے اعتبار سے، تو ظاہر اگر یہ ان کے ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ حق العبد کے اندر ظاہر سامنے آنے والی اس کا بھی جو حقوق ہیں تو ان کا بھی تحفظ رکھا ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ان کو کوئی تلف کرنے کی طرف وہ چلا جائے۔ اچھا، پھر نکاح میں ایک بڑی اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے تو ان کا النساء لاربع، 4 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی عورت کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور کبھی دین کی وجہ سے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو ترجیح ارشاد فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، دین والے کو ترجیح دو۔